سورہ احزاب کا پہلا رکوع ہم مکمل کر چکے تھے، اور دوسرے رکوع سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی غزوہ احزاب کے ضمن میں، تو پچھلی مرتبہ غزوہ احزاب کا پس منظر کیا ہے، اس کے حالات و واقعات کیا تھے، اس کے خاص جو مختلف ایونٹس اس میں آئے تھے، ان میں سے بعض کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آج ہمیں انشاءاللہ اس کا باقاعدہ لفظاً ترجمہ کرنا ہے، اور اس دوران میں جو بھی تفصیلی مباحث ہوں گے میں کوشش کروں گا واضح کرنے کی۔ ایک بات جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب یہ دو مدنی صورتیں ہیں، اور دونوں کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ نور سے پہلے 14 مکی صورتیں تھیں، سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک، اور اس کے بعد صرف ایک سورت سورہ نور کے جو مدنی ہے، جہاں تیسرا گروپ مکمل ہوا تھا مکی اور مدنی صورتوں کا، اور یہی معاملہ 8 مکی صورتیں طویل ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد صرف ایک صورت ہے مدنی سورہ احزاب۔ انہوں دونوں کے درمیان جو ایک خاص مناسبت ہے کہ دونوں ہی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے احکامات کو بہت شد و مت کے ساتھ رکھا گیا۔ 14 مکی صورتوں کے بعد ایک سورت سورہ نور مدنی، آغاز کیا ہو رہا ہے؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ پورے قرآن کے نازل کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس صورت کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں وہ آیات بینات ہیں جو تمہارے لیے شمع ہدایت ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو ذکر کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد اور زانی عورت ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ آگے الفاظ آ گئے تھے تاکہ تمام کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور اس موقع میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہاں جن زانیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ غیر شادی شدہ زانی ہیں۔ شادی شدہ زانیوں کا معاملہ جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں جس میں حضور نے رجم کیا ان لوگوں کو جو شادی شدہ تھے اور جو زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو سورہ نور کے اندر آپ نے دیکھا کس قدر اہم آیت کسی معاشرے کو، جسے آپ کہیے اس کی بنیادوں کو ہلا دینے والی شے ہوتی ہے، بے حیائی اور عریانی، فحاشی، جس کا نقطہ عروج کیا ہے؟ زنا۔ یہ تو تمام چیزیں بالآخر جو ہے کشا انسان کو لے کر وہ اس بڑے خبیث عمل تک پہنچا دیتی ہے نا۔ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بے حجابی سے ہوگی، کوئی تھوڑی سی عریانی جو ہے وہ آ جائے گی، اسی کو ایکسپینڈ کریں گے تو فحاشی بن جائے گی، اور پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پھر انسان جو ہے جب گرتا ہے تو گرنے والوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور 8 مکی صورتوں کے بعد یہ سورہ احزاب، اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ بالکل آغاز ہی میں ایک اس مسئلے کو کہ جو اس دور میں گویا کہ ایسا تھا گویا کہ پتھر پر لکیر ہے، کہ کسی شخص نے اگر کسی لڑکے کو یا کسی نوجوان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا، جسے متبنہ کہتے ہیں، لے پالک بیٹا، اڈاپٹ کیا ہوا، تو اس کے احکامات بعین ہی وہی تھے کہ جو کسی اپنے صلبی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو ہے وہ تیشہ چلایا گیا اس رسم کے اوپر، اور اس کا کلائمیکس کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو مطلقہ تھی حضرت زینب، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا۔ آگے آیات آئیں گی غزوہ احزاب کا جب بیان مکمل ہو جائے گا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اندرونی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ اے رسول، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو گویا کہ اس امتحان میں ڈالیں، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اس لیے کہ جو ہنگامہ کھڑا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اللہ کے حکم سے، حضرت زینب جو متعلقہ ہیں حضرت زید ابن حارثہ کی جو حضور کے صلبی بیٹے تھے، تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ آپ کو مناسبت نظر آئے گی کہ اگر مکی صورتوں کے ایک بہت بڑے کلسٹر کے بعد جب ایک مدنی صورت آتی ہے تو وہاں بھی احکامات بہت ہی، جسے آپ کہیے جازم قسم کے،
اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے سورہ احزاب کا ہوا کہ 8 مکی صورتوں کے بعد یہ ایک صورت ہے۔ غزوہ احزاب کے ضمن میں پھر نوٹ کر لیجئے، ذی قعدہ سن 5 میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ اس معنی میں تو یہ جنگ ہوئی نہیں جسے آپ مد مقابل کے طور پر حق و باطل کی جو کشمکش کہتے ہیں، وہ جنگ تو نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لینا مقصود تھا، اللہ کے پیش نظر تھا، وہ اللہ نے لے لیا کہ کون لوگ وہ ہیں مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو پکے منافق ہیں، اور ان کا نفاق اور ان کا خبث باطن جو ہے ان کی زبانوں پر آ گیا۔ وہ آیات آج ہم پڑھیں گے تو ہماری جو ہے انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے، لیکن جو پس منظر تھا اسے بعد پھر جو ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہودیوں کے یہ 2 قبائل کو حضور نے نکالا تھا۔ یہ 3 قبیلے آباد تھے نا مدینہ میں، 12 ان کا ذکر ہوا۔ بنو قینقاع نکالے گئے غزوہ بدر کے بعد، اور بنو نذیر نکالے گئے غزوہ احد کے بعد، اور یہ دونوں قبیلے جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اب ان کی باہمی ملی بھگت تھی، اور ایک سازش تھی کہ یہ لوگ گئے ہیں پھر قریش مکہ کے پاس غزوہ احد میں، چونکہ مسلمانوں کو ایک چرکا لگ چکا تھا، لہذا ان کے پاس ایک گراؤنڈ اور بنیاد موجود تھی کہ جا کر قریش مکہ کو بھڑکائیں اور ایک آخری اور فیصلہ کن حملہ جو ہے وہ مدینہ پر کیا جائے۔ بالآخر ان لوگوں نے وہاں جا کر جو ان کا چاپلوسانہ انداز ہوتا ہے یہودیوں کا، جا کر ان کو قائل کر لیا۔ ادھر ابو سفیان بھی کہہ کر آیا تھا، غزوہ احد سے جب وہ واپس پلٹا تو اس نے کہا تھا کہ اب ٹھیک 1 سال کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات بدر کے میدان میں ہوگی، اور اس کے اوپر جلتی کا تیل جو ہے، تیل کا کام جو ہے ان قبائل کے جو سردار تھے جو پھر گئے ہیں مکہ اور جا کر بڑے جو ان کے ساتھ جو ہے بڑی میٹنگز کی ہیں، وہاں جو قریش مکہ موجود تھے ان کے سردار اور ان کے رؤسا، اور ان کو قائل کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا تھا کہ قریش نے بھی اپنے تمام حلیف قبائل کو جمع کر لیا، آمادہ کر لیا اس بات پر کہ یک بارگی حملہ کرے مدینے پر، اور ادھر سے جو یہودیوں کے 2 قبائل خیبر میں آباد تھے۔ خیبر کہاں ہے؟ مدینہ کے شمال میں ہے، بلندی کی طرف ہے۔ ہمیشہ جنوب جو ہے وہ پستی کی طرف شمار ہوتا ہے، اور شمال بلندی کی طرف شمار ہوتا ہے۔ تو ادھر ان دونوں قبیلوں نے بھی کہہ کر لیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو بنو غطفان کے قبائل ہیں اور بھی کچھ قبائل ایسے ہیں جو ہمارے حلیف ہیں، ہم ان کو آمادہ کر لیں گے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا، جسے آپ کا یہ قصہ مختصر کہ 12,000 کا لشکر، یا بعض روایات میں 10,000 کی تعداد ہے، وہ آ گیا ہے، جیسا کہ الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہی، کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک بہرحال عام مسلمان کے اندر جو ایک دہشت پیدا ہوئی ہے، جو راسخ العقیدہ مسلمان تھے، جو پکے جو دلی طور پر یقین رکھنے والے مسلمان تھے، ان کی کیفیت وہ نہیں تھی، بلکہ ان کی کیفیت تو آگے آیات میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، جبکہ منافقین نے کیا کہا تھا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکے پر مبنی تھا، وہ جھوٹ تھا اور فراڈ تھا، معاذ اللہ۔ بہرحال چند واقعات اس دوران کے بھی میں نے آپ کو سنائے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اور صحابہ بھی تھے کہ جب کہ ہم خندق کھود رہے تھے، اچانک ایک سخت چٹان آ گئی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس کو توڑ سکیں، اس لیے کہ 15 فٹ نیچے جو ہے وہ گہری خندق کھودنی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 10 صحابہ کے حصے جو حصہ آیا تھا وہ تقریباً 10 ہاتھ کا تھا۔ 30 فٹ کا ایریا جو ہے 10 صحابہ کے گروپ کو دیا گیا کہ یہاں کی کھدائی تمہیں کرنی ہے۔ بہرحال، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حرات موجود تھے، جس کی وجہ سے صرف ایک ہی جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے امکان تھا کہ لشکر جو ہے مدینہ پر حملہ آور ہوگا، ورنہ بقیہ 3 افراد سے مدینہ کی بستی جو ہے وہ حرات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے بڑے نوکیلے پتھر جو کبھی کوئی فرض کیجئے کہ کوئی ہزاروں لاکھوں سال پہلے کوئی آتش فشانی کوئی لاوا ہوگا جو زمین پر گرا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پتھر وجود میں آئے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ جب آپ بائی روڈ جو ہے سفر کرتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف تو آپ کو تاحد نگاہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کے بڑے نوکیلے اور بڑے خوفناک قسم کے پتھر نظر آتے ہیں۔ یہ آتش فشانی پتھر ہیں کہ جو جم گئے تھے۔ تو وہاں جو ہے ان پتھروں کے اوپر نہ کسی پیدل سوار کا چلنا ممکن ہے، نہ کسی گھوڑے کے اوپر سوار شخص جو اس پر چل سکتا ہے، نہ گھوڑا اس پر چل سکتا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ خندق کھود دی گئی تھی، اور پھر بالآخر جو ہے وہ تمام لشکر آ کر جمع ہو گئے اسی جگہ، اور وہاں پھر جو ہے وہ 1 مہینے کا محاصرہ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب 1 مہینہ گزر گیا، تقریباً اب یہ آزمائشی عرصہ تھا جس میں خوب اچھی طرح جسے آپ کہیے کہ جانچ پرکھ لیا گیا مسلمانوں کے ایمان کو کہ کس کی ایمانی کیفیت کتنی ہے، کتنا کچھ اس کو اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔
کجا یہاں لڑنے والوں کی تعداد 700-800 سے زائد نہیں اور 12,000 کا لشکر موجود، کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جس قسم کا عزم اور ارادہ لے کر وہ لوگ آئے تھے کہ ہم یہاں سے ناکام نہیں جائیں گے، بلکہ اب تو اس معاملے کو ختم کر کے ہی واپس فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے ہم واپس جائیں گے، یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ تو 1 مہینے کے محاصرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تیز و تند ہوا جو ہے وہ بھیجی ہے، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہوا صرف اسی علاقے میں گردش کر رہی تھی جہاں مشرکین کے اور ان کفار اور یہود کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے جسے ہم بگولا کہتے ہیں یا ٹورنیڈو کہتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اب تو چونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں نیشنل جیوگرافک کے ذریعے جو ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ صرف ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے جو بہت تیزی سے ہوا گھومتی ہوئی اور پھر جو تباہی اور ہلاکت وہ لے کر آتی ہے وہ کوئی تیز و تند آدمی بھی نہیں لا سکتی، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے ایک علاقے میں۔ تو یہی کیفیت جو ہے وہاں بھی ہوئی کہ بہت تیز بگولا آیا ہے، ان کے خیمے جو ہے وہ چوبوں سے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھی دک گئے، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، اور پھر یہ کہ چند ہی ساعتوں کے اندر وہ 12,000 کا لشکر جو ہے تتر بتر ہو گیا، اور جس کا جہاں کو جو ہے منہ آیا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ بالآخر انجام یہ ہوا تھا۔ اس دوران میں چند جو واقعات ہوئے تھے، عمرو ابن عبدود کے جو بہت ہی ایک جسے آپ کا یہ بڑا بہادر اور بڑا شجاع قسم کا انسان تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ایک شخص جو ہے 100 اشخاص کو پچھاڑ سکتا ہے، وہ آیا تھا کہیں دور سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس خندق کو پار کرنے کے لیے، اور بالآخر وہ پار بھی کر گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہوا۔ اور اسی موقع پر وہ خاص کرامت اور معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کرامتیں دی گئی، حضور نے فرمایا اصل معجزہ میرا قرآن ہے، اس لیے کہ معجزہ کس شے کو کہتے ہیں؟ جو مخاطب کو عاجز کر دے، عاجز کر دینے والی شے۔ تو قرآن نے اپنے آپ کو بطور چیلنج پیش کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اور تم کوئی شے لا سکتے ہو تو کچھ جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، 10 صورتیں لے آؤ، یا کم سے کم ایک ہی صورت قرآن جیسے تم ادا کر کے لے آؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اور تم یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے، خواہ تم اپنے کتنے ہی مددگار بنا لو، لیکن قرآن حکیم کی ایک صورت کے مقابل میں اتنی ہی مختصر کوئی صورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اصل معجزہ تو قرآن حکیم ہے، لیکن اور بہت سے واقعات ایسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس میں معجزات یا کرامات کا ظہور ہوا۔ اس میں سے وہ واقعہ تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھر گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ جو بھی مسلمان جو صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں بھوک کی وجہ سے نقاہت اور نڈھال ہو چکے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو اپنے گھر گئے ہیں، جا کر اپنی اہلیہ سے کہا ہے، حضرت سہیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ کہ ایک چھوٹا جو ہے وہ جانور اس کو ذبح کیا گیا، اور وہ پورے کا گوشت ایک بڑی ہنڈیا کے اندر سما گیا۔ اور ادھر جب حضرت جابر حضور کے پاس پہنچے کہ آپ کے ساتھ چند اور صحابہ اگر تشریف لے آئے تو میں نے کچھ کھانے کا اہتمام کیا، تو حضور نے پورے لشکر کو بلا لیا، اے خندق والو چلو ہمارے ساتھ، جابر کے گھر آج دعوت ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں احادیث میں ملتے ہیں، کتاب المغازی بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور کی معیت میں تقریباً 600-700 صحابہ جو ہے پہنچ گئے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے، وہاں پھر دسترخوان لگے ہوں گے، جو بھی کیفیت ہوگی۔ اور پھر اصل معجزہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس ہنڈیا کے اوپر ایک کپڑا ڈال دو اور اس میں سے سرو کرتے جاؤ، جو بھی برتن ہوں گے اس میں ڈالتے جاؤ۔ 700 یا 600 افراد جو ہیں پوری طرح سیر ہو کر انہوں نے کھانا کھایا، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کپڑا ہٹایا گیا تو ہنڈیا اسی طرح بھری ہوئی موجود تھی۔ یہ خاص واقعہ جو ہے اس موقع پر، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی سنایا تھا، اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید آتی ہے تو وہ ہمارے پیمانوں میں نہیں ہوتی، کس انداز میں اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد کس انداز میں آتی ہے، فرشتوں کی شکل میں آتی ہے، یا ایک بگولے کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تو مدد آئی، جو ان کے تمام جو ہے لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ اب یہ چند باتیں میں نے پھر آپ کے سامنے ریوائز کر دی ہیں تاکہ یہ کہ اب جو آیات ہم پڑھیں، جو حضرات پچھلی مرتبہ موجود نہیں تھے، کم سے کم یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ان آیات میں شامل ہو سکیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا رکوع شروع ہے آیت نمبر 9 سے، اور یہاں طویل سلسلہ، اگرچہ درمیان میں کچھ مباحث اور بھی آئیں گے، مسلمانوں کی جو عائلی زندگی ہے، خاص طور پر حجاب اور پردے کے احکامات بھی انہی آیات کے اندر آئیں گے، لیکن جسے آپ کہیے کہ مین آیات جو ہیں وہ غزوہ احزاب سے متعلق ہے، جیسا کہ سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان اللہ کی اس فضل، اللہ کی اس نعمت اور احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا تھا۔
اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے اوپر آن پہنچے بہت سے لشکر. جند کہتے ہیں ایک جمعیت یا جتھے کو، جنود بہت سے جتھے، بہت سے لشکر. یہودی لے آئے اپنے ساتھ بنو غطفان کو اور اپنے تمام حلیف قبائل کو. ان کی تعداد بھی ممکن ہے کہ 2-3 ہزار ہو. ادھر سے قریش جو ہے اپنی پوری جمعیت کو، اور اس کے علاوہ اپنے جتنے بھی حلیف قبائل تھے، بنو کنانہ تھے اور بھی بہت سے حلیف قبائل ان کے تھے، ان تمام کی فورسز کو اکٹھا کر لیا. تو اس جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے اوپر آن پہنچے، حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر. فارسلنا علیہم ریحا. دیکھیے قرآن حکیم نے اس کو بالکل سم اپ کر دیا، ایک ہی آیت کے اندر ابتدا اور انتہا دونوں جمع کر لی. وہ وقت یہ جبکہ تمہارے اوپر اتنی تعداد میں 12,000 کی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے جو حملے کے لیے بےتاب تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بہت تیز ہوا بھیجی. یہ ریح کے لفظ کو نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں ریح کا لفظ بھی آیا، ریاح کا لفظ بھی آیا. جہاں بھی یہ جمع کے صیغے میں ریاح کی اصطلاح قرآن میں آئی ہے، وہاں وہ ہوائیں ہیں جو ہماری منفعت کے لیے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. مثلا یہ کہ آپ کی کشتی جو ہے، بادبانی کشتی اپنی منزل کی طرف چل رہی ہے، وہ ہوا جو اس کو دھکیل رہی ہے وہ ریاح ہیں. وہ گویا کہ اپنی منزل کی طرف آپ کے لیے سہولت، فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ آپ کو باسہولت اپنی منزل تک پہنچا رہی ہیں. اسی طرح بادلوں کو کھینچ کر لانے والی ہوا وہ بھی ریاح ہے. یہ ہوائیں اس کا ترجمہ ہوگا نا، گویا کہ وہ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ تمہاری منفعت کے لیے بھیجتا ہے. جمع کا صیغہ اس استعمال میں ہے. لیکن جہاں بھی قرآن میں یہ ایک صیغہ آیا ہے واحد کا، ریح، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا جو ہے جسے آپ کو کہیے کہ غصہ، وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. وہ تیز ہوا کے جو انسان کو اس کا کچوبٹ نکال دے. جیسا کہ غزوہ قوم عاد کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، وہاں بھی ریح کا لفظ آیا کہ ہم نے ان کے اوپر وہ ہوا بھیجی کہ جو 7 دن تک چلتی رہی، 8 راتیں چلتی رہی. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس قوم کو، جو بڑی تناور، بڑی قد و قامت والی قوم تھی، انہیں پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا. تو یہاں بھی ریح کا لفظ ہے واحد کے صیغے میں کہ ہم نے وہ ہوا بھیجی جو اللہ کا عذاب لیے ہوئے تھی. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور کچھ اور لشکر بھی ہم نے بھیجے کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. غزوہ بدر کے ضمن میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے. بلکہ اس سے بھی زائد کا وعدہ اللہ کی طرف سے کیا گیا. حالانکہ ایک فرشتہ ہی اپنی جگہ مدد کے لیے کافی ہے. جیسا کہ سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس میں بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ نے وہ عذاب بھیجنے والے فرشتے کو بھیجا تھا اور اس نے اپنے پروں کے اوپر اس بستی کو اٹھا کر وہ بلندی پر سے لے جا کر زمین پر پٹخ دیا. وہ ایک فرشتے کا ذکر ہے وہاں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اور بھی کچھ قوتیں جو ہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہاری نصرت کے لیے فرشتوں کی شکل میں بھیجی ہیں. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے اپنی ظاہر بین آنکھوں سے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو محنت تم کر رہے تھے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا تھا. اور یہ محنت جو ہے بڑی سخت محنت تھی. بڑا پیارا حمد کا ترانہ جو ہے غزوہ احزاب کے ضمن میں، آپ میں سے بھی بعض حضرات جو ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ صحابہ کرام جو ہیں جب وہاں کے اس خندق کا جو ایریا ان کے سپرد کیا گیا تھا، جب اس میں کدالیں چلا رہے تھے تو ان کی زبان کے اوپر ایک ترانہ تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور ہم نے بیعت کس بات پر کی ہے کہ ہماری زندگی میں جہاد جاری و ساری رہے گا جب تک ہم باقی ہیں. ما بقینا ابدا، ہماری زندگی جہاد سے خالی نہیں ہوگی. یہ ہم نے بیعت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر عہد کیا ہے. اور اس کے جواب میں حضور کیا فرماتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یہ گویا کہ اسی وزن کے اوپر جسے آپ شعر گوئی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی. جیسا کہ سورہ شعراء کے آخر میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہمارا کوئی نبی اور رسول جو ہے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ما ينبغي له، ان کے کوئی سروکار نہیں ہوتا شعر و شاعری کے ساتھ. اس لیے کہ شعر و شاعری کرنے والے اکثر و بیشتر لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا ذکر ان آخری آیات کے اندر موجود تھا کہ وہ کہتے وہ ہیں کہ جس پر عمل نہیں کرتے اکثر و بیشتر.
تو لیکن یہ کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ یہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، پروردگار آخرت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو میرے ساتھ جو میرے اس کام میں شریک ہیں، جو میرے دست و بازو ہیں، یہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، جو اس وقت سخت محنت کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ وہ خندق کھود رہے ہیں، تو ان کی مغفرت فرما دیں، فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ ترانہ حضور کی زبانوں کے اوپر تھا۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ وقت جب کہ وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے یا حملہ آور ہوئے، یا حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ حملے کی اس معنی میں تو نوبت نہیں آئی، وہ کوئی کھلا میدان تھا نہیں کہ جہاں حملہ ہوتا، وہ تو ایک خندق تھی کہ جو درمیان میں آڑے آئی ہوئی تھی۔ من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ شمال کا علاقہ، اور شمال میں خیبر موجود تھا جہاں وہ یہودی قبائل آباد تھے، وہ اپنے تمام حلیف قبائل کو لے کر آ گئے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے، یہ گویا کہ جنوبی جو علاقہ تھا جہاں مکہ معظمہ بھی موجود ہے، اور وہ حلیف قبائل جو وہاں سے آئے تھے قریش مکہ کے ساتھ مل کر، ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ تمہاری نگاہیں پتھرا چکی تھی۔ ظاہر مدینہ کی چھوٹی سی بستی، 12,000 کا لشکر موجود ہے، اب جسے آپ کہیے کہ بالکل وہی معاملہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا تھا کہ حضور کے ساتھ جو بھی تعداد تھے مسلمانوں کی تقریباً کوئی 20,000 یا 25,000 کا لشکر تھا، لیکن سامنے 9 لاکھ کی فوج موجود تھی، وہاں بھی مقابلہ نہیں ہوا، وہ بھی اصل میں ایک امتحان